السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ سیرت النبی کی آج ہماری کلاس نمبر 6 ہے جس میں ٹاپک آپ کے سامنے رہے گا جہری دعوت۔ پچھلے درس میں نے آپ کے سامنے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سری دعوت 3 سال تک دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب 40 سال کی عمر ہوئی اور آپ کو غار حرا میں پہلی مرتبہ وحی کی گئی، اس کے بعد آپ نے اعلان نبوت کیا، لوگوں کو یہ بتایا کہ میں نبی ہوں اور لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دی، تو ابتدائی مرحلے میں آپ 3 سال تک سری دعوت دیتے تھے۔ اس کے بعد مرحلہ جو میں نے پچھلی بار آپ کو 7 سال بتا دیا تھا، تقریباً وہ 10 سال کا مرحلہ ہے جسے جہری دعوت کہا جاتا ہے۔ جہری دعوت کا مرحلہ 10 سال تک چلا۔ تو آپ کی عمر جب 43 سال ہوئی تب اللہ رب العالمین نے آپ کو جہری دعوت کا حکم دیا کہ اب آپ 3 سال گزر چکے ہیں، دھیرے دھیرے قوم کو سمجھا چکے ہیں، آپ اکیلے میں قوم کو دعوت دے رہے ہیں، اب آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اب آپ قوم کو کھل کر سامنے آ کر دعوت دیجئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جہری دعوت کا آغاز کیا۔ اب جہری دعوت کے آغاز کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو جو حکم دیا وہ حکم نازل کیا تھا اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء آیت نمبر 214-215 میں، 214 اور 215 میں اللہ رب العالمین نے حکم نازل کیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، انہیں دین کی دعوت دیجیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنا انہیں سکھائیے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیت میں سورہ شعراء میں کھل کر آپ کو دعوت دینے کا حکم دے دیا۔ اب اگر ہم سورہ شعراء پر غور کریں، کبھی آپ نے اگر سورہ شعراء کو، افسوس تو یہ کہ ہم لوگ ترجمے سے قرآن پڑھتے نہیں، لیکن کبھی اگر آپ نے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہو اور اگر نہ بھی پڑھا ہو تو کم سے کم سورہ شعراء کو ایک بار ترجمے سے پڑھیے گا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے جب آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ رشتہ داروں کو ڈرائیے، اس کے پہلے انبیاء کے واقعات بیان کیے، خاص طور پر ڈیٹیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ نبی بنانے کے بعد جب انہیں دعوت کا حکم دیا گیا اور دعوت کے لیے اس فرعون کی طرف بھیجا گیا جو انتہائی درجے کا متشدد انسان تھا، بڑے بڑے دعوے کرنے والا انسان تھا، یعنی جس کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا جا رہا ہے وہ انتہائی زیادہ سخت انسان، طاقتور انسان، قوت والا انسان۔ حضرت موسیٰ نے جب دعوت دی تو کہا تم جادوگر ہو، جادوگروں کو جب جمع کرایا گیا اور جادوگر ایمان لے آئے تو کہا یہ تمہاری سازش ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کن تکلیفوں کو اٹھایا، کن پریشانیوں کو اٹھایا، قوم نے آپ کو کیسی پریشانیاں دی، ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کہ انہوں نے قوم کو دعوت کیسے دی، انہوں نے قوم کو اللہ تعالیٰ کا تصور کیسے بتایا، انہوں نے کیسے بتایا۔ وہ جو اکثر آپ ایک آیت لکھی ہوئی دیکھتے ہیں نا، ڈاکٹرز لکھتے ہیں ہمارے یہاں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ویسے سورت کی آیت ہے کہ حضرت ابراہیم نے قوم کو بتایا کہ میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ دیتا ہے، زندگی موت اللہ دیتا ہے، کھانا پینا اللہ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت نوح کا تذکرہ کیا، ان کی قوم نے ان کا کیسے انکار کیا اس کا تذکرہ کیا، اور انکار کرنے والوں پر عذابوں کا تذکرہ کیا۔ پھر قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح اور قوم شعیب اور قوم لوط کا تذکرہ۔ اس ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کا تذکرہ کیا کہ جب انبیاء دعوت دیتے ہیں تو قوم مخالفت کرتی ہے۔ اب اس پورے بیک گراؤنڈ کو نازل کرنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک تو آپ سری دعوت دے رہے ہو، چھپ کر دعوت دے رہے ہو، ابھی اتنا زیادہ مسئلہ آیا نہیں، لیکن جب آپ اب کھل کر سامنے آؤ گے، کھل کر آپ سامنے دعوت دو گے تو تکلیفیں آئیں گی، لوگ ناراض ہوں گے، لوگ پریشان کریں گے، قوم آپ کو تکلیف دے گی، ہر اعتبار سے آپ کو ستایا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کو نازل کر کے آپ کو یہ پیغام دے دیا، آپ کو یہ اشارہ کر دیا کہ اب قوم آپ کی مخالفت کرے گی، آپ کو ساری مخالفتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑے گا، ان کے جملوں کو برداشت کرنا پڑے گا، اور یہ سب برداشت کر کے بھی آپ کو دعوت کا کام کرنا پڑے گا۔ اس سے کیا پتا چلا، یعنی اس پورے بیک گراؤنڈ سے ہمیں کیا پتا چلا،
تو ہمیں ایک چیز یہ پتا چلی کہ سورہ شعراء میں انبیاء کے واقعات بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ کے نبی اپنی دعوت کے لیے ریڈی ہو جائیں، اپنے مشن کے لیے ریڈی ہو جائیں، مشن میں آنے والی تکلیفوں کے لیے ریڈی ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری سورت سورہ شعراء کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یا ہم نے اس سے کیا سیکھا کہ ایک داعی کو دعوت کے راستے میں تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تو اللہ کے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نمبر پر تو ریڈی کر دیا. دوسرے نمبر پر یہ بھی بتا دیا کہ ایک داعی کو دشمن کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. دشمن چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو، وہ سپر پاور فرعون کیوں نہ ہو، کبھی بھی ایک داعی کو دشمن کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. طاقت قوت اختیار اسی کا ہے، ہر چیز کو جاننے والا اللہ رب العالمین ہے، اور وہی آپ کی حفاظت کرنے والا ہے. دوسری چیز یہ پتا چلی. تیسری چیز یہ بھی پتا چلی کہ دعوت دین کے جو لوگ دشمن بنتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیا آتا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ناراض ہوتا ہے. یہ تین باتیں سورہ شعراء کے نازل کرنے سے ہمیں سمجھ میں آئی. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سیرت پڑھانے کا مقصد صرف واقعہ سنانا نہیں، سیرت کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنا ہے، اور پھر دیکھنا ہے تو مزہ آئے گا آپ کو کہ سیرت سے ہم نے کیا سیکھا. تو ہم نے اس پوائنٹ سے یہ سیکھا کہ اللہ کے نبی کو تیار کیا گیا کہ آپ سارے مشن کے لیے تیار ہو جائیں. نمبر 2، دشمن کا ڈر نہیں رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے. اور نمبر 3، دین کے دشمنوں کا انجام کیا ہوگا، تاکہ آپ کو تسلی آ جائے جب لوگ آپ کو گالیاں دیں، ماریں، آپ سے جنگیں کریں، تو آپ کو ایک تسلی آ جائے کہ میرا انجام تو انشاءاللہ بہتر ہوگا اور میرے دشمنوں کا انجام برا ہونے والا ہے. یہ سکھانا اور یہ بتانا اس واقعے سے مقصد تھا. اب آپ کی عمر ہو گئی 43 سال. 43 سال کی عمر میں جب اللہ رب العالمین نے آپ پر حکم نازل کیا وانذر عشیرتک الاقربین، تو اب یہاں ہیڈنگ بنائیے گا، گھر بلا کر دعوت دینا، گھر بلا کر دعوت دینا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ حکم نازل ہوا کہ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیجئے، آپ نے فرسٹ سٹیپ کیا اختیار کی؟ اپنے گھر میں تقریباً 45 لوگوں کو بلایا، قریبی لوگ، بڑے بڑے لوگ، ذمہ دار ٹائپ کے لوگ، ایسے 45 لوگوں کو اپنے گھر میں بلایا. اب ابھی تک تو دعوت دی نہیں تھی، کھل کر دین بتایا نہیں تھا، ایک اللہ کی طرف بلایا نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے حکم نہیں دیا تھا. اللہ نے کہا تھا سری کام کرو. اب جب جہری دعوت کا حکم آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنے گھر میں 45 لوگوں کو جمع کر کے ڈائریکٹ دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا الحمدللہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میں تعریف بیان کرتا ہوں اس اللہ رب العالمین کی، میں اسی سے مدد مانگتا ہوں، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ میں خاص طور پر تمہارے اوپر اور عام طور پر پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ نبوت کا کھلم کھلا اعلان کیا جا رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہوں، وہی ساری تعریف کے قابل ہے، میں اس سے مدد مانگتا ہوں، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری طرف خاص اور عام طور پر پوری دنیا کے لیے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاؤ، تاکہ تم مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لاؤ. یعنی اس ذریعے سے اللہ رب العالمین نے کھلے انداز میں، جہری انداز میں گھر میں بٹھا کر قوم کو دین کی دعوت دی. اب جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بٹھایا، قوم والے سامنے بیٹھے اور آپ بالکل بول رہے ہیں میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ رب العالمین کی جو اکیلا اور تنہا ہے، میں اس سے مدد مانگتا ہوں، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے خاص طور پر تمہارے لیے، عام طور پر پوری کائنات کے لیے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، تاکہ تم موت کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھو، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھو. کھلی دعوت. ابو لہب بولنے لگا، ادھر سے دوسرے بولنے لگے. تب پہلی مرتبہ اس مجلس میں ابو طالب نے آپ کی مدد کا وعدہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے باپ دادا کی روش تو نہیں چھوڑوں گا، پر بھتیجے جب تک زندہ رہوں گا میں تیری مدد کروں گا، میں تجھے امان دیتا ہوں، میں تجھے قوت اور طاقت دیتا ہوں،
میں تیرا سپورٹ دیتا ہوں کہ میں برابر تیرا ساتھ دوں گا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا وعدہ حضرت ابو طالب نے یہ وعدہ اسی مجلس میں کیا تھا کہ میں برابر جب تک زندہ رہوں گا تیرا سپورٹ کروں گا, تیرا ساتھ دوں گا, تو اپنا کام کر. مجلس مکمل, میٹنگ برخاست. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا تقویت مل گئی, طاقت مل گئی کہ آپ بات کرنے کے لیے میرے سپورٹر بھی کھڑے ہو گئے ہیں, تب اس کی اگلی ہیڈنگ بنائیے صفا پہاڑی پر دعوت. صفا پہاڑی پر دعوت. اب دوسری سٹیپ اللہ کے نبی نے لی, گھر میں سمجھا لیا, بٹھا لیا. اب باقاعدہ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے جا کر, اور ایک اعلان کرتے ہیں, جملہ بولتے ہیں, یا صباحا. عربوں میں یہ جملہ کا مطلب ہوتا تھا خبردار کرنا, آؤ جنگ ہونے والی ہے, دشمن آ گیا ہے, لڑائی ہونے والی ہے. یعنی یہ جملہ اگر آپ نے چلا دیا اے صبح اے صبح, تو لوگ دوڑ دوڑ کر آ جاتے تھے کہ اب کچھ ہونے والا, کوئی بڑا کام ہو گیا. تو آپ نے وہاں جا کر آواز لگائی صفا پہاڑی پر چڑھ کر, یا صباحا, اے صبح, یعنی آ جاؤ, سب آ جاؤ. اور اسپیشلی نام لے لے کر بولا, یا بنی عبد مناف, اے بنی عبد مناف آ جاؤ, اے بنو ہاشم آ جاؤ, اے خاندان والوں آ جاؤ, اے رشتہ دار آ جاؤ. یعنی سب کا, قبیلوں کا نام لے لے کر ایک ایک کو آپ نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر بلایا. کیونکہ اس ٹائم مکہ اتنا بڑا نہیں تھا, چھوٹی جگہ تھی, ایک ساتھ لوگ رہتے تھے, آس پاس کا علاقہ تھا. اب تو مکہ کہاں تک پہنچ گیا, کتنی بڑی اس کی باؤنڈریز ہو چکی ہیں. اس ٹائم اتنا بڑا نہیں تھا. آج تو کئی مکہ کے ایسے ایریا جو اس ٹائم پر عوالی بولے جاتے تھے, یعنی گاؤں اور دیہات بولے جاتے تھے, وہاں پر جانے آنے کا سفر کیا جاتا تھا. اب مدینہ مکہ کا ایک حصہ بن چکا ہے, اور اسی مدینہ کا بھی حصہ بن چکا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور ایک ایک رشتہ دار کو نام لے لے کر بلایا, اور سب کو کیا کہا؟ سب سے پہلا سوال کہا, بتاؤ, ارائیتم لو اخبرتکم, اگر بتاؤ میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے, اکنتم مصدقیہ, کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ اب دیکھیں انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, صفا پہاڑی پر کھڑے ہیں, سب کو بلا رہے ہیں, اور بلانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ سارے کھڑے ہیں سامنے, اے لوگوں سنو, اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے, اکنتم مصدقیہ, کیا میری تصدیق کرو گے؟ کیا مجھے سچا مانو گے؟ کیا میری بات کو سچا مانو گے؟ سارے لوگوں نے ایک ساتھ کہا, جو کہنا ہے کہو, ما جربنا علیک الا صدقا, ہم نے آپ کو صرف سچ بولتے سنا, ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا, ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا. آپ کو جو بولنا ہے بولو, ہم آپ کی بات کو قبول کریں گے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ یہاں رک کر ذرا سا سوچئے, ایک داعی اگر دعوت کا کام کرتا ہے تو جن لوگوں میں کام کرتا ہے ان لوگوں میں اس کا اخلاق بھی بہتر ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بعد میں بتایا, توحید بعد میں بتائی, عقیدہ بعد میں بتایا, پہلے اپنا کیریکٹر اور اپنا کردار منوایا کہ پہلے کردار کی گواہی دو کہ میرے کردار کو کیا مانتے ہو. کل چل کے جب میری دعوت کا انکار کرو گے نا, میری لائی ہوئی شریعت کا انکار کرو گے نا, تب بھی تم میرے کردار پر انگلی نہیں اٹھا پاؤ گے کہ میں جھوٹا ہوں. اس لیے پہلے اپنے کردار کو ویریفائڈ کروا لیا, ویریفائی, ختم, بات کرو, بولو کیا بولتے ہو میرے کردار کے بارے میں. سب نے ایک ساتھ ایک زبان کہا, ہم اقرار کرتے ہیں, آپ جو بولنا ہے بولو, ہم نے آپ کو صرف سچ بولتے سنا, ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا, بات ختم, جو بولو گے ہم آپ کی بات سنیں گے. اب جب آپ مطمئن ہو گئے, دنیا کو آپ نے یہ بتا دیا کہ 43 سال کی عمر تک کا میرا اخلاق یہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں, میں نے ہمیشہ سچ بولا ہے, تو مطلب اب جو بات بتانے والا ہوں وہ بات بھی انشاءاللہ سچی ہوگی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں, باقاعدہ دعوت دے رہے ہیں, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, سب کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. اب توحید کی دعوت دی جا رہی. اتنے سارے معبود, 360 سے زیادہ بت جو کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں, اتنے ساروں کی عبادت کرتے ہو, اب میں یہ کہتا ہوں کہ کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, تم سب کامیاب ہو جاؤ گے. اب جیسے یہ بات سنی, اب اللہ کے نبی نے باقاعدہ اپنی دعوت کا آغاز کیا, ایک ایک خاندان کو الگ الگ. صحیح بخاری حدیث نمبر 4771, صحیح بخاری حدیث نمبر 4771, ایک ایک خاندان والے کو آپ نے گواہ بنا کر بولا, یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار فانی لا املک لکم ضرا ولا نفعا, اے بنی عبد مناف, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ,
کیونکہ میں تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. اے بنی ہاشم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں. اے چاچا سنو، اے سنو، فلاں رشتہ دار سنو، سب سنو. یہاں تک کہ اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا یا فاطمہ بنت محمد رسول اللہ، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی گواہ بن جا. انقذی نفسکی عن النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا. یہاں تک کہ کہا دنیا میں جو چاہیے مانگ لے، مال مانگ لے، جو میرے پاس ہے وہ مانگ لے، پر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا، کیونکہ میں نفع نقصان کا تیرے لیے بھی مالک نہیں ہوں. صحیح بخاری حدیث نمبر 4771. خود آپ پڑھ لیجیے کتنے کلیئر انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت بھی دے رہے ہیں اور توحید بھی بتا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بناؤ، اپنے عمل کو بہتر بناؤ، اپنے اعمال کو اتنا زیادہ بہتر بناؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر کے تمہیں جنت میں جگہ عطا فرما دے. اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. ایک ایک کو الگ الگ پیغام دے دیا. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا پیغام دے چکے، ایک اللہ کی طرف بلا چکے، تو سب سے پہلی مخالفت کی آپ کے چاچا نے، اور کہتا ہے تبلک لہذا جماعتنا. آپ چاہیں تو ہیڈنگ بھی بنا لیں، دین کی سب سے پہلی مخالفت کرنے والا. دین کی سب سے پہلی مخالفت کرنے والا کون؟ ابو لہب، آپ کا چاچا. اس سے کیا بولتا ہے، جملہ کیا بولتا ہے؟ ابو لہب نے کیا جملہ بولا؟ تبلک لہذا جماعتنا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں کیا اس کے لیے جمع کیا ہم کو ادھر؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب نازل کیا تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب تیرے ہی دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، تو ہی برباد ہو جائے گا. اللہ کے نبی کو بول رہا ہے. اس واقعے سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا چلا کہ جب آپ دین کا کام کرو گے نا، سب سے پہلی مخالفت گھر ہی سے ہوتی ہے. ہمارے یہاں کئی لوگ اس سے ہار جاتے ہیں، ہمت توڑ دیتے ہیں. ارے کیا مولانا، کیا دین کا کام کرنا، گھر والے ہی نہیں سنتے، گھر والے بات قبول نہیں کرتے. تو یہ ہمارے لیے اللہ کے نبی کا کردار ہے نا، یہ آئیڈیل اور نمونہ ہے نا. ان کی سب سے پہلی مخالفت گھر والوں نے کی. ابو جہل کون؟ چاچا. ابو لہب کون؟ چاچا. پہلے گھر والے مخالف ہوئے، بعد میں مکہ والے مخالف ہوئے. اس سے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. گھر والے مخالف ہیں، کوئی ٹینشن نہیں. حضرت ابراہیم کا ابا ہی سب سے پہلے مخالف ہوا تھا، حضرت نوح کے بیٹے نے نہیں مانا تھا، حضرت لوط کی بیوی نہیں مانی تھی. گھر والے پہلے مخالف ہوتے ہیں. پر آپ کا مشن پورا کرنا ہے، آپ کو آپ کا کام پورا کرنا ہے آپ کو. تو جب ابو لہب نے کہا، ابو لہب کے جملے سے پتا چلا کہ مخالفت گھر والے ہی کریں گے. اب ابو لہب نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، اس کے لیے جمع کیا کیا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دے دیا. دوسری چیز یہ پتا چلی کہ حق کا انکار کرنے کی سب سے بڑی وجہ اندھی تقلید ہوتی ہے، باپ دادا کی روش ہوتی ہے، جو ابو لہب کی وجہ بنی. یہاں پر 2 پوائنٹ آپ سمجھ لیجئے ابو لہب کے انکار سے. ایک تو یہ کہ مخالفت ہمیشہ گھر والوں سے ہوگی سب سے پہلے. دوسری، حق کا انکار کرنے کے پیچھے جو بیسک ریزن ہوتا ہے وہ اندھی تقلید یا باپ دادا کا طریقہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں کئی لوگ بولتے ہیں جملہ، شادی کر رہے ہیں، کوئی عمل کر رہے ہیں، ارے صاحب یہ عمل آپ کر رہے ہو، ہمارے ابا کرتے چلے آ رہے، ہمارے دادا کرتے چلے آ رہے، ہمارے خاندانوں میں یہ عمل پایا جاتا تھا. تو انسان کو برباد کرنے کی ایک بڑی وجہ باپ دادا کی روش بھی ہوتی ہے. اور اس کی دلیل بھی میں آپ کو قرآن سے بتا دوں. سورہ بقرہ آیت نمبر 170. کفار مکہ کو جب اللہ کے نبی نے دعوت دی تو یہ جواب دیتے تھے اندھی تقلید کا، بل نتبع ما الفینا علیہ آباؤنا، ہم آپ کی بات ایکسپٹ نہیں کریں گے، ہم تو اس بات پر عمل کریں گے جس کو ہم نے اپنے باپ دادا سے پایا ہے. باپ دادا بت پرست، ہم بت پرست، باپ دادا کفر کرنے والے، ہم کفر کرنے والے، باپ دادا بدعت کرنے والے، ہم بدعت کرنے والے. یعنی ہمارے باپ دادا نے جو عمل کیا ہم تو وہی عمل کریں گے. دیٹس آل، فنش، بات ختم. ہم تو باپ دادا کی سنیں گے. اس سے کیا پتا چلا؟ 2 چیزیں تو آپ کو یہ پتا چلی کہ مخالفت ہمیشہ گھر والوں سے ہوتی ہے. دوسری بات یہ پتا چلی کہ اگر مخالفت ہوتی ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ باپ دادا کی روش ہوتی ہے. تیسری اہم بات یہ پتا چلی کہ باپ دادا ہمیشہ صحیح نہیں ہوتے ہیں. صحیح کیا ہوتا ہے؟ قرآن اور حدیث، یا تو اللہ کا فرمان یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. باپ دادا ہمیشہ صحیح نہیں ہوتے، باپ دادا کا عمل ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا، باپ دادا کی روش ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی. اگر آپ کے سامنے قرآن و سنت آ جائے تو آپ کو اپنے آپ کو جھکا لینا چاہیے، اپنے زندگی کو تبدیل کر دینا چاہیے، اپنے عمل کو تبدیل کر دینا چاہیے. کیونکہ شریعت نے کہیں بھی
باپ دادا کو صحیح غلط کا معیار نہیں بتایا ہے. یہ 3 باتیں آپ کو ابو لہب کے انکار سے پتا چل جاتی ہیں، جو میرا مقصد ہے سیرت کو پڑھانے کا. ورنہ میں آؤں کہانی قصے سناؤں اور چلے جاؤں، آپ قصہ سنیں، آپ کو بڑا اچھا لگے، بات ختم، وہ فائدہ نہیں. فائدہ تب ہے جب ہم سمجھیں کہ ہم اس سیرت سے سمجھ کیا پا رہے ہیں. تو یہ 3 پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیے گا ابو لہب کے انکار سے، کہ پہلی مخالفت ہمیشہ گھر سے ہوگی، ٹینشن مت لو. دوسرا، باپ دادا کی روش بیکار ہے، اندھی تقلید میں انسان برباد ہو جاتا ہے. تیسری چیز، باپ دادا ہمیشہ صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہوتے ہیں. ان باتوں کو ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. اب نیکسٹ اگلی ہیڈنگ بنائیے گا، دعوت کا دوسرا حکم. دعوت کا دوسرا حکم. پہلا حکم تو آ گیا، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنی قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. اب دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 92 اور 93 میں. سورہ نحل آیت نمبر 92 93 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین. بڑی پیاری آیت ہے. اس آیت کو ایک مومن کو، ایک داعی کو ہمیشہ اپنے دماغ میں زندہ رکھنا چاہیے. تو کبھی دعوت میں آپ تھکو گے نہیں، کبھی دعوت میں آپ پریشان نہیں ہوں گے. رشتہ دار گالیاں بھی بکیں گے، فرق نہیں پڑے گا، برا بولیں گے، فرق نہیں پڑے گا. کل تک تو ایسی تھی، آج ایسی ہو گئی. کل تک تو بڑی بے دین تھی، آج اتنی دین کی بات کرنے لگ گئی. مذاق اڑائیں گے، پرانی زندگی کی ہنسی اڑائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ آیت ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا. پہلا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وانذر عشیرتک الاقربین، جائیے رشتہ داروں کو ڈرائیے. اب دعوت کا دوسرا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فاصدع بما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے نا، آپ اس پر چلتے رہیے. آپ برابر اپنے مشن پر رہیے، آپ اپنے گول کو اچیو کیجئے، آپ اپنے کام پر لگے رہیے. اور واعرض عن المشرکین، مشرکوں کو دعوت دے دی نا، اب جسٹ اگنور اٹ، چھوڑ دو ان کو، اگنور کر دو، ذرا زیادہ دھیان مت دو. کئی مرتبہ جو مخالفین ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے مشن کو ہی سلو کر دیتے ہیں. جیسے آپ ایک مشن لے کر چل رہے ہو، اب اگر آپ اعتراض کرنے والوں پر دھیان دو گے نا، تو آپ کا مشن ہی خراب ہو جائے گا، کام ہی خراب ہو جائے گا. کئی لوگوں کا کام ہوتا ہے صرف کمیاں ڈھونڈنا، وہ اسی مشن سے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں. آپ کا کوئی اچھا کام ان کو نظر نہیں آتا، آپ کا دین کا کام ان کو نظر نہیں آتا، آپ کا دعوت کا کام نظر نہیں آتا، آپ کا خدمت کا کام نظر نہیں آتا. ان کو صرف آپ کی کمیاں نظر آتی ہیں. تو جسٹ اگنور، بات ختم. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ فاصدع بما تؤمر، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو آگے بڑھائیے، اپنے مشن پر رہیے. واعرض عن المشرکین، ان مشرکوں سے اعراض کر لیجئے، اگنور کر دیجئے. اور اس کے آگے بڑا پیاری چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، انا کفیناک المستہزئین. یہ ہنسی مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں انشاءاللہ. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کیا محبت کرتا تھا اللہ کے نبی سے، اور یہی چیز آج ہمارے لیے بھی ہے. انا کفیناک المستہزئین. یہ جو مذاق اڑانے والے ہیں نا، آپ کے دین کو برا بولنے والے ہیں نا، آپ کی دعوت کو برا بولنے والے ہیں نا، ان کی فکر آپ مت کرو. اللہ کافی ہے ان سے بدلہ لینے کی. بدلہ لے گا اللہ تعالیٰ. جب بدلہ لے گا نا، بڑا شدید بدلہ لے گا. انا کفیناک المستہزئین. ہم بدلہ لینے کے لیے بالکل پریپیئر ہیں، تیار ہیں. جب چاہے بدلہ لے لیں، ہمارے بدلوں کو کوئی روک نہیں پائے گا. اب دیکھیے کتنا کلیئر وے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا. دعوت کے 2 حکم آ گئے. پہلے میں کہہ دیا وانذر عشیرتک الاقربین، دوسرے میں کہہ دیا فاصدع بما تؤمر. اب 2 آرڈر آپ کے سامنے آ چکے ہیں، تو اب تو آرڈر کو فالو کرنا ہے، بات ختم. اب آپ لگ گئے اپنے مشن پر، دعوت دینے کے کام پر. آپ عرب کے مشہور بازاروں میں جا کر دعوت دیا کرتے تھے. آپ ہیڈنگ چاہیں بنا لیں، عرب کے مشہور بازاروں میں دعوت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے کلیئر یہ حکم دے دیا کہ اب آپ دعوت کا کام کرو، قریشیوں کو تو آپ نے سمجھا دیا، خاندان والوں کو سمجھا دیا، دین بتا دیا. اب جب ان لوگوں نے اعراض کیا نا، آپ نے اگنور کر کے نیکسٹ لائن لے لیا، نیکسٹ لیول لے لیا. اب آپ بازاروں میں جانے لگے، مکہ کے دوسرے قبیلوں میں جانے لگے، الگ الگ قبیلوں سے ملاقات کرنے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ جائیے، تو آپ عرب کے مشہور بازاروں میں دعوت دینے لگے. اور وہ مشہور بازار 3 تھے، ان کے نام لکھ لیجیے آپ، اکاز، مجنہ اور ذل مجاز. یہ 3 مشہور مارکیٹ تھے ان کے، اکاز، مجنہ اور ذل مجاز. ان بازاروں میں آپ چلے جاتے دوپہر کے ٹائم، شام کے ٹائم، جب لوگوں کے آنے جانے کا ٹائم ہوتا، خریدی کا ٹائم ہوتا. اب وہاں لوگ آتے، سیل پرچیز چل رہی ہے، کوئی خرید رہا ہے، کوئی بیچ رہا، سارا معاملہ جب چلتا نا، اب اس ٹائم بازاروں میں چلے جایا کرتے تھے. کبھی اکاز میں،
کبھی مجنہ میں، کبھی ذی المجاز میں، اور وہاں جا کر لوگوں کو دعوت دیتے تھے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کرو، وہی عطا کرنے والا، وہی دینے والا، وہی سننے والا، یہ بت غلط ہے، جو تم نے ہر چیز کے بت بنا لیے وہ غلط ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اکیلا تنہا کافی ہے، اس کے ساتھ کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جا کر بازاروں میں دعوت دیتے۔ اب جب دعوت کا کام آپ نے کیا تو سب کو بھاری پڑنے لگا۔ نیکسٹ ہیڈنگ بنائیے، قریش کی آپ کے خلاف میٹنگ۔ قریش کی آپ کے خلاف میٹنگ۔ اب جب قریش کو یہ بات پتا چلی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کام چلنے لگا ہے، لوگ آپ سے جڑنے لگے ہیں، تو کفار مکہ نے باقاعدہ ایک ہنگامی طور پر ارجنٹ میٹنگ بلائی۔ میٹنگ بلائی کس کے پاس؟ ولید بن مغیرہ کے پاس۔ ولید بن مغیرہ کے پاس ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے۔ میٹنگ میں سارے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، سارے بڑے قریشی بیٹھے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگے بڑھنے لگی، آپ کی دعوت آگے بڑھنے لگی، میٹنگ چل رہی ہے باقاعدہ، الگ الگ رائے دی جا رہی ہے۔ حج آنے والا ہے، حج آئے گا، پورے لوگ دنیا بھر سے، عرب سے یہاں پر حج کرنے آئیں گے۔ اب اگر اللہ کے نبی کے مشن کو نہیں روکا گیا تو ان کی یہ بات جو ابھی مکہ میں چل رہی ہے نا، پورے عرب میں پھیل جائے گی، جگہ جگہ پھیل جائے گی، ادھر ادھر پھیل جائے گی۔ اب اس مشن کے لیے میٹنگ کرنا ضروری ہے، کچھ تیاری کرو، کچھ پریپریشن کرو، کیسے روکا جائے اللہ کے نبی کو، کیسے روکا جائے ان کی دعوت کو، کیسے لوگوں کو ان سے دور کیا جائے۔ اب اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایک پورا خاکہ بنانا پڑے گا، پورا ڈائیگرام سیٹ کرنا پڑے گا، پوری پلاننگ سیٹ کرنا پڑے گی کہ کیا کرنا ہے ہمیں، کیسے روکیں ان کی دعوت کو۔ اب میٹنگ بلائی گئی ولید بن مغیرہ کے گھر میں۔ اب وہاں پر میٹنگ ہو رہی ہے، کہا کیا کریں ولید، بتاؤ، تم ہی بتاؤ کیا بولیں ان کے خلاف کہ لوگ ان سے دور ہو جائیں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا، تم اپنی رائے پیش کرو، اگر مناسب ہوگی تو قبول کر لیں گے۔ دو اپنی اپنی رائے، کیا بولنا چاہیے، کیا بولے ان کے بارے میں حج پہ آنے والوں کو تاکہ لوگ ان سے دور ہو جائیں۔ اب مشورے آنا شروع ہوئے، رائے آنا شروع ہوئی۔ پہلی رائے آتی ہے، ایسا بول دو کہ یہ کاہن اور نجومی ہے، جو فیوچر بتاتے ہیں نا، فیوچر بتانے والے، کاہن نجومی، یہ کاہن ہے۔ ولید نے کہا نہیں یہ بات غلط ہے، کاہن کا ایک الگ سیٹ اپ ہوتا ہے، ایک الگ طریقہ ہوتا ہے، اور وہ ساری چیزیں اللہ کے نبی میں موجود نہیں، تم کاہن بولو گے کوئی یقین نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ مشورہ کینسل۔ نیکسٹ، ایسا کر دیں، مجنو بول دیں ان کو کہ تو پاگل ہے، دیوانے ہیں، نعوذ باللہ، دماغ کنٹرول میں نہیں ہے ان کے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے ان کو، دماغ کنٹرول میں نہیں، مجنو ہے، ایسا بولیں کیا؟ پھر ولید نے کہا نہیں یہ بھی مناسب نہیں، کیونکہ جو مجنو ہوتا ہے نا اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، کپڑے پھٹے ہوتے ہیں، کیفیت الگ ہوتی ہے، کوئی ایکسپٹ نہیں کرے گا، یہ تو الگ نظر آتے ہیں۔ دوسری رائے بھی کینسل۔ تیسری رائے، شاعر بول دیں کہ یہ تو کوئی شاعر ہے عرب کا، اور جو قرآن پڑھتا ہے اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو شاعری پڑھ رہا ہے۔ ولید نے کہا نہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے، میں شاعری کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، شاعری کے اوپر نیچے سارے قافیوں کو میں سمجھتا ہوں، اور عرب جب آئیں گے وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ شاعری نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اس ٹائم ولید نے گواہی بھی دی قرآن کے بارے میں، ان لہ لحلاوہ وانہ علیہ لطلاوہ، میں نے ان کے کلام کو سنا ہے، اس کلام میں مٹھاس ہے، اس کلام میں بھلائی ہے، وہ کلام اوپر کی طرف جانے والا ہے، وہ کلام نیچے نہیں آئے گا۔ دیکھیے دشمن بھی قرآن کی گواہی دیا کرتے تھے، دشمن بھی اللہ کے نبی کی دعوت کی گواہی دیا کرتے تھے۔ اب آپ اس میٹنگ میں اپنے آپ کو محسوس کیجئے کہ باقاعدہ میٹنگ چل رہی، طرح طرح کے مشورے آ رہے ہیں۔ کاہن بول دو، بولے نہیں غلط، مجنو بول دو، کہا نہیں غلط، شاعر بول دو، کہا نہیں غلط، شاعر بولو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں جانتا ہوں، میں نے ان کا کلام سنا ہے، وہ کلام بڑا پیارا ہے، اس میں بڑی مٹھاس ہے، وہ کلام اوپر جانے والا ہے، وہ کلام کبھی نیچے نہیں آئے گا۔ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات آئی، جادوگر بول دو بات ختم ہو جائے گی، ساحر، جادوگر بول دو بات ختم ہو جائے گی۔ اب اس پر ذرا مشورہ رک گیا، اچھا جادوگر بولو گے، پر جادوگر بھی تو الگ نظر آتا ہے، لوگ مانیں گے نہیں۔ کہا نہیں، اپن ایسا بولیں گے کہ یہ ایسا جادوگر ہے کہ جو اس کے پاس جاتا ہے نا وہ سب سے دور ہو جاتا ہے، باپ کو نہیں مانتا، ماں کو نہیں مانتا، خاندان کو نہیں مانتا، بیوی بچوں کو نہیں مانتا، جو اس کے جادو میں آیا وہ پریوار کا دشمن ہو جاتا ہے۔ کہا یہ ٹھیک بات ہے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ آپ سمجھ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہوتا بھی یہی تھا۔ اب جو دین اسلام میں آیا وہ کفر سے کیسے محبت کرے گا،
وہ کفر کے ساتھ کیسے رہے گا؟ وہ کفر کے خلاف ہو جائے گا، کفر سے دور ہو جائے گا. تو انہوں نے اس کو بیس بنایا کہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ جاتا ہے وہ پریوار سے دور ہو جاتا ہے، مطلب وہ ساحر ہے، جادوگر. اس بات پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے، اب عرب میں جو بھی آئے گا، اب جو بھی یہاں عمرہ کرنے حج کرنے آئے گا، ہم اسے باؤنڈری پر ہی جا کے بتا دیں گے کہ ہمارے یہاں جادوگر آیا ہوا ہے، ایک جادوگر ہیں، ان کے ساتھ جو رہتا ہے ان جیسا بن جاتا ہے، اس لیے تم ذرا ان سے احتیاط رکھنا، باقی جو کرنے آیا کرو، طواف کرو، چلے جاؤ، بات ختم. اس پر سب کا اتفاق ہو گیا، سب نے اس بات کو قبول کر لیا کہ اب جو آئے اسے صرف کیا کہا جائے گا؟ جادوگر بولا جائے گا، بات ختم. کیونکہ باقی باتیں وہ لوگ مانیں گے نہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کے سارے جملوں کو بھی نقل کیا ہے. کیا کیا بولا کرتے تھے نا، سارے جملوں کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے. نیکسٹ ہیڈنگ بنائیے گا، اللہ کے نبی کی دعوت کو روکنے کے طریقے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے کفار مکہ نے کوئی ایک طریقہ نہیں اپنایا تھا. جو جو طریقے وہ اپنا سکتے تھے انہوں نے سارے طریقے اپنا ڈالے. جو کر سکتے تھے، جس لیول پر جا سکتے تھے، جس انداز میں روک سکتے تھے، وہاں تک جا کر دعوت کو روکا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ دین اسلام پر فخر منائیے، دین اسلام پر اللہ کا شکر ادا کیجئے، اپنے مسلمان ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا انعام عطا کیا ہے. یہ میرے اور آپ کے نبی کی تکلیفیں ہیں کہ ان تکلیفوں کے نتیجے میں وہ مکہ سے نکلا ہوا دین اور آج ہم اپنے شہروں میں بیٹھ کر کلمہ پڑھتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی کا بھی شکریہ ادا اور اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کرو. اب کفار کے دعوت کو روکنے کے کئی طریقے تھے. نمبر 1، مذاق اڑانا، ذلیل کرنا، حقارت بیان کرنا. فرسٹ نمبر، کئی طریقے انہوں نے اپنائے. پہلا طریقہ انہوں نے اپنایا مذاق اڑانا، ذلیل کرنا اور آپ کی حقارت بتانا کہ آپ تو بڑے حقیر ہیں، بڑے نیچے درجے کے ہیں. یہ انداز سب سے پہلے انہوں نے اپنایا. اس سے انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، کچھ سمجھ نہیں پاتا. آپ کے ساتھ ہوا ہوگا کسی کے ساتھ یہ تجربہ. آپ نے دین کی دعوت کا کام کیا، اب آپ کی مخالف میں آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے. او صاحب آ گئے بڑے دیندار، ملا صاحب آ گئے، ملانی آ گئی ہے، کل تک ایسی گھومتی تھی آج برقع پہننے والی آ گئی ہے، برقعے کا درس دینے والی آ گئی، کل تک ایسی گھومتا تھا آج داڑھی کی باتیں بتانے والا آ گیا ہے. یعنی کہیں نہ کہیں ان باتوں کو بنیاد بنا کر وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. یہی کام اللہ کے نبی کے ساتھ بھی کیا گیا، مذاق اڑانا، آپ کا مذاق اڑانا، آپ کو برا بلا بولنا. کچھ مثالیں میں صرف آپ کو بتا دوں. سورہ حجر آیت نمبر 6 کہا گیا ہے لوگوں جو تمہارے پاس نبی بھیجے گئے نا یہ تو مجنون ہے، پاگل ہے، نعوذ باللہ. سورہ حجر آیت نمبر 6، اے لوگوں تمہاری طرف جو نبی بھیجے گئے نا یہ تو مجنون اور پاگل ہے. نمبر 2، جادوگر اور جھوٹا. دیکھیے اللہ کے نبی سچ بتا رہے اور یہ جھوٹا بول رہے، جادوگر اور جھوٹا. سورہ سواد آیت نمبر 4 جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا مذاق کیسے اڑاتے تھے، بولتے تھے جادوگر ہے، جھوٹا ہے، یہ بول کر آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے. نمبر 3، آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے والے غریبوں کا مذاق اڑانا. کیونکہ دیکھنا دین پر عمل کرنے والے عام طور پر چھوٹے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. بڑوں کو تو کیا اسٹیٹس کا مسئلہ رہتا ہے نا، رتبے کا مسئلہ رہتا ہے نا، پیسے کا مسئلہ رہتا ہے نا، وہ جلدی آتے نہیں ہیں. پر جو چھوٹا ہوتا ہے اسے کسی چیز کا ٹینشن نہیں، میرا رب بات ختم، کچھ نہیں چاہیے. تو یہ کفار مکہ غریبوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ اچھا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام دیا، یہ غریب، یہ فقیر، یہ محتاج، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 53 میں کیا ہے. سورہ انعام آیت نمبر 53 میں اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ کیسے یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے والوں کا بھی مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کیا اللہ رب العالمین نے انہیں دین دیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کا پیغام دیا ہے، ان غریبوں کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا، آپ کا ان لوگوں نے مذاق اڑایا نا، تو اللہ کے نبی ذرا غمزدہ ہو گئے، ذرا ٹینشن میں آ گئے، فکر میں آ گئے. تو اللہ کے نبی کو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بتائی. اب چاہیں تو ہیڈنگ بنا لیں کہ جب ان لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا تو اللہ رب العالمین نے آپ کو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے کیا کہا. میں اس بار پچھلی بار کے مقابلے میں زیادہ پوائنٹ رکھ رہا ہوں تاکہ باتیں زیادہ دور تک جائیں اور آپ سیرت کو بالکل اپنے دل میں داخل کر لیں انشاءاللہ. یہ آج انشاءاللہ اسی پوائنٹ پر میں اپنی بات ختم کر دوں گا. پوائنٹ نمبر 2 یعنی دوسرا جو انہوں نے طریقہ اپنایا کل شروع ہوگا انشاءاللہ. تو آج جو میں طریقہ بتا رہا ہوں آپ کا مذاق اڑانا. اب جب مذاق اڑایا
آپ ڈپریشن میں ہو گئے, ٹینشن تو ہوتا ہے نا, غم تو ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے 3 حل آپ کو بتائے. پہلا حل بتایا سورہ حجر آیت نمبر 98-99 میں. پہلا حل سورہ حجر آیت نمبر 98-99 میں بتایا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آپ اللہ تعالیٰ آپ کے رب کی تعریف بیان کیجئے اور سجدے کرنے والوں کے ساتھ سجدے کیجئے. نہیں مذاق اڑائے نا, اپنے کو ٹینشن نہیں لینا, مذاق کا ٹینشن مت لو. کیا کرو, آپ اللہ کی تعریف بیان کرو. الحمدللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جو اذکار اللہ کی تعریف والے ہیں وہ کرو, اس سے ڈپریشن ریلیز ہوتا ہے, کم ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پر ایک اور چیز جو ساتھ میں اس کے بتائی, سجدے کرنے والوں کے ساتھ سجدے کرو. نفل عبادت, نماز نماز نماز. نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے نا, سکون ہوتا ہے, اطمینان حاصل ہوتا ہے, ڈپریشن کم ہو جاتا ہے. تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ آپ ایک تو اللہ کی تعریف بیان کرو, دوسرا نمازیں پڑھو, سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدے کرو. نمبر 2, دوسرے نمبر پر بتایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ, جو پیچھے میں آپ کو آیت لکھوا چکا. کیا آپ ٹینشن مت لو, ان مذاق اڑانے والوں کو تو ہم بتائیں گے, ہم کافی ہیں. یہ دوسرا اطمینان دیا گیا کہ آپ کوئی ٹینشن لے رہے ہو ان لوگوں کا, مذاق اڑانے اس کا ٹینشن لے رہے ہو. ہم کافی ہیں اور ہم ان سے بدلہ لیں گے, ہم سب بدلہ لینے والے ہیں, ان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر آپ کو یہ بتا دیا کہ مذاق اڑانے والوں سے بدلہ اللہ رب العالمین لے گا. اور تیسری چیز بتائی, آپ سے پہلے نبیوں کو بھی تکلیف دی گئی, پرانے واقعات آپ کو سنائے گئے. سورہ انعام آیت نمبر 10. آپ کو ساتھ ہی ساتھ آپ کے جتنے بھائی پہلے گزرے ہیں ان کے واقعات بھی بتا دیے گئے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. آپ سے پہلے نبیوں کا بھی مذاق اڑایا گیا, پر مذاق اڑانے والوں کو فرق پڑا, جن کا اڑایا گیا انہیں فرق نہیں پڑا. جو مذاق اڑاتے تھے نا وہ سب برباد ہو گئے, اور جن کا مذاق اڑاتے تھے ان کا نام آج بھی باقی ہے. یعنی 3 طریقوں سے آپ کو تسلی دی گئی. اللہ کی تعریف بیان کرو, سجدے کرو. نمبر 2, ہم کافی ہیں بدلہ لینے کے لیے. اور نمبر 3, آپ کے جو بھائی پہلے گزرے ہیں نا ان کا بھی مذاق اڑایا گیا, انہیں بھی برا بلا بولا گیا, ان پہ یہ ہنسی اڑائی گئی, پر اللہ تعالیٰ نے ہنسی اڑانے والوں کو برباد کر دیا اور آپ کا نام باقی ہے, آپ کے انبیاء ساتھیوں کا نام باقی ہے, ان کی زندگی باقی ہے, ان کا عمل باقی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری زندگیوں کو لوگوں کے دلوں میں زندہ کر کے رکھ دیا. تو آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو, آپ پریشان مت ہو, آپ فکر مت کرو, ٹینشن مت کرو, غم مت کرو, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ بار بار اللہ کے نبی کو بولتا تھا, کہیں ایک جگہ نہیں, بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتا تھا. جب بھی اللہ کے نبی ڈپریشن میں ہوتے, پریشان ہوتے, ٹینشن میں ہوتے, اللہ تعالیٰ کہتا تھا اللہ تمہارے ساتھ ہے, اللہ آپ کے ساتھ ہے, آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے, آپ کا خالق اور مالک آپ کے ساتھ ہے. اس چیز سے اللہ رب العالمین آپ کو بار بار اطمینان دیا کرتا تھا. آج سوچو نا, ہم بھی ڈپریشن میں ہیں, بیماریاں حد سے زیادہ بڑھ گئی, کہیں آکسیجن سلنڈر نہیں مل رہے, ہاسپٹل میں بیڈ نہیں مل رہا, گھر میں انتقال ہو رہے, کھانے پینے کی محتاجگی, کاروبار بند, زمانے بھر کا ٹینشن. ایک بار اکیلے میں بیٹھ کر صرف اتنا سوچو, میرا رب میرے ساتھ ہے, میرا رب میرے ساتھ ہے, میرا خالق میرے ساتھ ہے, میرا مالک میرا ساتھ ہے. ارے دنیا میں جتنی مائیں ہیں ان کو محبت دینے والا اللہ بولتا میں نے 1% دیا, 99% میرے پاس ہے. وہ رحیم میرے ساتھ ہے, وہ کریم میرے ساتھ ہے, وہ خالق اور مالک میرے ساتھ ہے. اور اگر وہ میرے ساتھ ہے پھر کیا ٹینشن, وہ سب نپٹنے والا ہے, میرے سارے حالات کا حل کرے گا, میری پریشانیوں کا حل کرے گا. اس چیز پر یقین ایک مسلمان کو ہر حال میں ہونا چاہیے, کیونکہ آج اس بیماری سے کم مر رہے ہیں لوگ, ٹینشن سے زیادہ مر رہے ہیں. تو ٹینشن کو ریلیز کیجئے, غم کو ریلیز کیجئے, اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ رکھیے. انشاءاللہ میں اسی پوائنٹ پر آج اپنی بات کو یہاں پر روکتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے آنکھوں کو جھکا کر یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس غم کا خاتمہ فرما دے, اللہ تعالیٰ اس بیماری کا خاتمہ فرما دے, اللہ تعالیٰ اس شر کا خاتمہ فرما دے. اللہ تعالیٰ لوگ برباد ہو رہے ہیں, کاروبار برباد ہو رہے ہیں, زندگیاں تباہ ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ اپنے اس عذاب کا خاتمہ فرما دے. اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما لے, استغفار قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.